دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ينفعنا جو نہ ہمیں نفع دیتے ہیں، ولا يضرنا اور نہ ہمیں نقصان دیتے ہیں، ونرد على اعقابنا اور کیا ہم پھر جائے ہمارے الٹے پاؤں، بعد اذ هدانا اللہ اس کے بعد کہ جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکے، کالذی استہوتہ کہ جیسے کہ وہ شخص بھٹکا دیا ہو اسے شیطان نے فی الارض صحرا میں، حیران و سرگرداں ہو وہ، لہو اصحاب اس کے لیے ساتھی ہو، یدعونہ جو اسے بلاتے ہوں، الی الہدی ہدایت کی طرف کہ آؤ ہمارے پاس، قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ هو الہدی بے شک اللہ کی ہدایت تو وہی ہدایت ہے، وامرنا اور ہمیں حکم دیا گیا لنسلم لرب العالمین کہ ہم جھکا دیں رب العالمین کے لیے، یعنی اپنا سر جھکا دیں رب العالمین کے لیے۔ کہہ دیجئے کہتے ہیں پھر دیکھیں قل آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس صورت کو آپ صرف غور کرتے رہیے اور توحید کتنی بتائی جا رہی ہے اس کے اندر۔ پھر کہتے ہیں اب ہم کیا پکاریں اللہ کو چھوڑ کر، نہ جو نہ ہمیں نفع دے رہے ہیں نہ ہمیں نقصان دے رہے ہیں، کس بیسس پہ؟ کچھ جب ان کے پاس ہے نہیں، ہم اپنے الٹے پیر پھر جائیں دین سے جبکہ اللہ ہمیں ہدایت دے چکے۔ ہدایت کیا دے چکے؟ جب پتہ چل چکا ہے کہ توحید ہی سب کچھ ہے، جب پتہ چل چکا ہے یہ قرآن میں سب کچھ ہے، تو پھر اب ہم اپنی ہدایت کو چھوڑ دیں؟ کیا ہم اب صحیح ٹریک کو چھوڑ کر تم ہمیں کس بات پہ پریشرائز کرتے ہو کہ اب ہم اپنا یہ عمل جو اچھے عمل کرنے شروع کیے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ گناہوں میں کنورٹ کر لیں؟ مطلب یہ کیا اس کی طرف بلا رہے ہو تم ہمیں؟ تو آج جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی اعمال، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کوئی مٹیریل کی چیزیں ہوں، دنیا کا جو مٹیریل ہے، جو چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے میں اور آپ ٹیمپٹ ہو رہے ہوں، تو میں اور آپ اپنے آپ کو یہ آیت پڑھ کے سنا دیا کریں کیا کہ اب ہم کیا الٹے پاؤں پلٹ جائیں جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، اور ایسے ہو جائے جس کو شیطان نے جو ہے نا وہ بہکا دیا ہے اور اس کو راستہ بھٹکا دیا ہے۔ شیطان نے کیا راستہ بھٹکا دیا؟ کیا کہیں کسی کا راستہ جب گم ہو جاتا ہے تو کیا شیطان آتا ہے باقاعدہ اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے؟ مقصد یہ ہے کہ جس کے اوپر شیطانیت چڑھ جائے اس کے کام جیسے الٹے ہونے شروع ہو جاتے، سارے کام ہی الٹے ہوتے، اور وہ ایسے الٹے ہوتے کہ اب اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سیدھا کیسے کیا جائے، جس کو دلال بعید کہا جاتا ہے، دور کی گمراہی۔ یعنی اگر آپ یہ بھی لے لیں کہ ہم کہتے ہیں نا ہر چیز میں شیطانیت ہو رہی ہے، یعنی کام الٹا ہو رہا ہے، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ شیطان کا نام لیتے ہیں نا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ بھول گئے اور آگے چلے گئے تو کہا کہ وما انسانی الا الشیطان، نہیں بھلایا مجھے مگر شیطان نے بھلا دی، کہ میں اس کو جو ہے وہ جگہ وہ اسپاٹ بھول گئے۔ اور اسی طریقے سے یعنی ان کے جو غلام تھے ساتھ میں انہوں نے جو بھول گئے تو انہوں نے یہی کہا کہ شیطان نے بھلا دیا۔ حضرت یوسف جو جیل میں تھے تو قید خانے میں جو ساتھی تھا اور انہوں نے اس کو کہا تھا کہ آپ بتائیے گا اپنے مالک سے تذکرہ کیجیے گا میرا، تو اس کو شیطان نے بھلا دیا۔ صحیح ہے، یعنی یہی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے، اگر آپ قرآن کی سورہ زخرف میں آیت نمبر 38 اور 37 دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں، 43 سورہ ہے اس کی 37 38 کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ کہ جو زندگی گزارتا ہے رحمان کے ذکر سے منہ موڑ کر، تو ہم مقرر کر دیتے اس کے لیے شیطان، تو اس کا ساتھی بن جاتے ہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور بے شک وہ سب کیا کرتے پھر وہ اس کو صحیح راستے سے روکنا شروع کر دیتے، اور وہ بندہ کیا سمجھنے لگتا ہے کہ وہ ہدایت پر، شیطان ہمیں غلط راستے پہ چلاتے ہیں اور پھر ہمیں یہ بتاتے کہ تم ہدایت پڑھو۔ تو کہتے ہیں ایسے جیسے ایک صحرا اور اس میں شیطان نے اس کو بھٹکا دیا، یعنی ایک مثال دی جا رہی ہے، تشبیہ کرائی جا رہی ہے اس بات سے، اور وہ زمین میں حیران و پریشان ادھر ادھر گھوم رہا ہے کہ کہاں راستہ ہے۔ اس کے لوگ جو ہے نا وہ اسے بلا بھی رہے ہیں ہدایت کی طرف، آ جاؤ، وہ آوازیں دے رہے لیکن وہ نہیں آ رہا۔ یعنی کیا مقصد ہے کہ جب بندہ جو ہے نا وہ ٹریک سے آؤٹ ہوتا ہے نا تو اس کو سمجھ نہیں آتا، وہ خود بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا اپنی ڈیسیشنز لیتا ہوں زندگی میں کیا فیصلے کر رہا ہوں، مجھے جو سمجھ آتا ہے میں وہ کر رہا ہوں، اور وہ خود بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا اس پر، لیکن وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کہیں سے سیٹسفیکشن مل جائے۔ یعنی جیسے صحرا میں بھٹکا ہوا آدمی بولتا ہے یہاں جاؤں گا تو شاید راستہ مل جائے گا، پھر بولتے ہیں نہیں یہاں نہیں وہاں جاؤں گا تو راستہ مل جائے گا۔ اس طریقے سے وہ اپنی ساری زندگی بھٹکتے ہوئے گزار دیتے ہیں، یا تو وہ پکڑ لے گا اللہ کو یا دور ہو جائے گا۔ تو جو بھی آج قرآن سے دور ہے نا تو اس کی لائف کا حال یہ ہے، وہ بیچارے بولتے یہاں سے سیٹسفیکشن ملے گی، بولتے وہاں سے ملے گی۔ آج میں اور آپ بھی اگر قرآن سے دور ہوں گے تو ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ جب آپ دیکھیں ہم ٹریک سے ہٹتے ہیں تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا نا کہ کدھر جائے، ہم کہاں غلط ہے ہم کہاں صحیح ہے، اور ایٹ لاسٹ ہماری یہ جو ایک فیلنگز ہے نا یہ احساس بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم ایک بھٹکے ہوئے مسافر ہو جاتے ہیں۔ آج لائف میں ہماری کوئی مقصد نہیں ہے، جب زندگی کیوں اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، ہم بھی بھٹکے ہوئے صحرا میں، ہم حیران پریشان، ہمیں پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے۔ لوگ ہمیں بلا رہے ہیں، اصحاب کون بلا رہے ہیں؟ وہ جو مومن لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو اس پہ عمل کرنے
والے جو سیدھے راستے پر وہ کہتے بھائی آؤ یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے. آج قرآن مجھے اور آپ کو بلاتا ہے آؤ بھائی یہ راستہ ہے، اور میں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. تو کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. اب تم اگر اللہ کی ہدایت چھوڑو گے تو تم ایسے ہی بھٹکے ہوئے رہو. یعنی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے کیا؟ یعنی قرآن چھوڑو گے نا تو پھر کہیں تمہیں ہدایت نہیں ملے گی، سکون نہیں ملے گا. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنا رب العالمین کے آگے چہرہ جھکا دیں. جو ایک رب کے آگے جھکنا سیکھ لیتا ہے وہ 10,000 جھوٹے معبودوں کے آگے نہیں جھکتا. تو یہ آسان کام ہے کہ ایک رب جو حقیقی رب ہے، جو عالمین کا رب ہے، اس کے آگے جھک جاؤ تو 10 کے آگے آپ کو مجھے سر نہیں جھکانا پڑے گا. پھر فرماتے 72 میں اقیموا الصلاۃ، اور یہ کہ تم قائم کرو صلاۃ کو، واتقوہ، اور ڈرو بچو اس کی نافرمانی سے. وہو الذی الیہ تحشرون، اور وہی ذات پاک ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. آیت نمبر 73 وہو الذی خلق السماوات، اور وہی ذات پاک ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ. ویوم یقول، اور جس دن اللہ حکم دیں گے کون ہو جا فیکون تو وہ ہو جائے گا. قولہ الحق، اس کی بات سچی ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے. یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا. عالم الغیبی، جانتے ہیں وہ غیب کو، اور شہادت اور ظاہر کو. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ حکمت والے خبردار ہیں. اب فرمایا یہ کہ جب ساری باتیں کلیئر ہو چکی، ہدایت کا راستہ معلوم ہو گیا، اب میں نے تو اپنا سر رب العالمین کے آگے جھکانا ہے، اور مجھے آرڈر یہ دیا گیا ہے کہ میں صلاۃ قائم کروں. تو صلاۃ جو ہے نا یہ کبھی بھی اس کے بارے میں کوئی رعایت نہیں دی گئی. صلاۃ کبھی نہیں چھوڑی جا سکتی. صلاۃ ہمارے دین کی بنیاد ہے. دین ہمارا شروع بھی یہی ہوتا ہے، ختم بھی یہی ہوتا ہے. صلاۃ قائم کرنا ضروری ہے. صلاۃ صرف پڑھ کر بغیر سمجھے نہیں پڑھی جائے، بلکہ اس کو اپنے اوپر طاری کیا جائے، کیونکہ اس میں کتاب ہی پڑھی جاتی، قرآن پڑھا جاتا ہے. اور یہ کہ پھر اس کے تقویٰ حاصل کیا جائے. تو اللہ کہتے ہیں پھر تمہیں تو ایٹ لاسٹ جانا تو میرے پاس ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ ذات اسی کے پاس آنے تمہیں جو آسمان اور زمین کی پیدا کرنے والی. اور اس کے لیے کیا ہے کوئی چیز، یعنی قیامت کتنی ایزی ہے اللہ کے لیے، جیسا کہ کون ہو جا فیکون تو وہ ہو جائے گا. اور اس اللہ کی بات اس دن سچی ہوگی. بادشاہت صرف اسی کے لیے ہوگی. آج تو اللہ نے سب کو تھوڑے تھوڑے اختیارات دیے ہوئے، کل کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. جس دن سور میں پھونکا جائے گا، تو جس دن سور میں پھونکا جائے گا وہ جو حشر برپا ہو جائے گا، یعنی تمام انسان جو ہے وہ اٹھ رہے. اور قرآن نے اس کی دونوں سور کا تذکرہ سورۃ 39 میں کیا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے. اور ساری غیب اور پوشیدہ کا اللہ کو علم ہے، اور اللہ حکمت والے اور خبر رکھتے ہیں. لہٰذا اللہ بہت اچھا حشر کرے، قیامت کا دن جو ہے بڑا اچھا قائم کرے، کیونکہ اللہ کے پاس حکمت بھی ہے. اللہ کو ساری چیزوں سے اللہ ویڈ ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا.